شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہانے کے پانی میں ایک چمچ شہد ڈال کر نہانے سے تھکن دور ہوتی ہے اور نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل کھایا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بناتی ہیں ان کے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ 10 دانے انجیر کے چبایا کرو۔ اگر گھر میں کسی افراد کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹنڈے کا سالن بنا کر کھائے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو سرخ ٹماٹر کاٹ کر اس پر چینی چھڑک کر کھانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سفید پیاز کے ار کے 6 قطرے مرگی کے مریض کے ناک میں ڈالنے سے مرگی کی مرض ختم ہو جاتی ہے۔ کھیرا، ککڑی اور تربوز کھانے سے درد گردہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کا رس 25 گرام روزانہ صبح پیتے رہنے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لو، پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی۔ چلغوزے کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیسی گھی 2 چھوٹے چمچ اور 1 کیلا ناشتے کے طور پر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پالک پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی خارش کو دور کرتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں جوان رکھنا چاہتے ہو تو روزانہ ٹوتھ پیسٹ میں زیتون کا تیل ڈال کر ہاتھ پاؤں دھویا کرو۔ اگر گلے میں زخم یا سوزش کا مسئلہ ہو تو اجوائن کے بیجوں میں سادہ نمک ملا کر پانی میں ڈال کر غرارے کرو۔ سبزی پکاتے وقت اگر لیموں کا ایک چھلکا سبزی میں ڈال دو تو سبزی کی رنگت پکنے کے بعد بھی پہلے جیسی رہے گی۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو طاقت ملتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد دور ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو بھنے ہوئے چنے دودھ میں ڈال کر کھاؤ۔ امرود کھانے سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں تو کچا امرود کھانے سے کیڑے مر جاتی ہیں۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو گڑ کھایا کرو۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمے میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ چہرے سے ہر قسم کے داغ دھبے اور دانے کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے ان کو چھانیں اور اس میں لیموں کا رس شامل کر کے اپنے منہ پر لگائیں۔ پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو تو چربی 6 دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ جو عورت حاملہ نہ ہو رہی ہو انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ پودینہ کیلشیم اور فولاد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ پودینے کا شربت دل و دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے اور سر درد میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دمے کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال کارآمد ہے۔ خون میں موجود فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگا دیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد شروع ہو جائے تو ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لو، آرام ملے گا۔ جوں کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے اسے پیا کریں۔ کشمش کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ امرود کھا کر پانی پینے سے گیس بنتی ہے اور ہیضہ ہونے کا خدشہ ہے۔ انار کے بعد پانی پینے سے قے آ سکتی ہے، اس لیے پانی نہ پیا کریں۔ الٹا سونے سے مردوں کی طاقت میں کمی آتی ہے، الٹا کبھی مت سوئیں۔ زیادہ گرم چیزیں کھانے سے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ میں ایک امیر باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میرے باپ نے میری شادی ایک اعلیٰ خاندان میں کروائی تھی۔ لڑکا باہر کے ملک میں رہتا تھا اور مہینوں بعد پاکستان میں واپس آتا۔ اچھا خاندان دیکھ کر میرے باپ نے میری شادی تو کر دی، لیکن جب شوہر ہی مہینوں بعد آتا تو فائدہ کیا میرے اپنے سسرال جا کر رہنے کا۔
میں وہاں اکیلی ہوتی تھی، میرا ایک دیور تھا، میرے شوہر کی کوئی بہنیں نہ تھی، اس لیے نندوں کا دکھ تھا ہی نہیں۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنا تھی، میں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے خاندان میں ہو جہاں پر میرا شوہر ہمیشہ میرے ساتھ رہے، مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ لیکن میرے باپ کو یہاں پر پتہ نہیں کیا چیز اچھی لگی، اس نے میری شادی اسی گھر میں کروانے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے باپ نے مجھے قسم دی کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی گھر میں ہوگی، ورنہ ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ میں ڈر گئی، اگر ان لوگوں نے میری شادی نہیں کی تو میں یہاں پر ہی رہ جاؤں گی، میں ساری زندگی کنواری ہی رہوں گی۔ میں یہ سن کر ڈر گئی تو میں نے کہا چلو جہاں ہو رہی ہے وہیں سے ہی۔ میں نے اپنے باپ کو کہا اچھا تو کروا دیں میری شادی یہاں پر ہی، ساتھ میں نے اپنے باپ کو دھمکی دی، اگر آپ میری شادی یہاں کروائیں گے تو میں شادی کر کے چلی جاؤں گی، لیکن واپس اس گھر میں کبھی قدم نہ رکھوں گی۔ میرے باپ کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، انہوں نے میری بات پر بالکل دھیان نہیں دیا اور میری شادی کروا کر مجھے اس گھر سے رخصت کروا دیا۔ میں اپنے گھر کی سب سے لاڈلی تھی اور بگڑی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت زیادہ تنگ تھے، میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر وقت عیش و عشرت میں گزارتی تھی۔ میں اپنے باپ کے پیسوں پر عیش کرتی تھی، لیکن سسرال میں آ کر تو ایک لڑکی پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اسے سارا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن جب میرا شوہر ہی یہاں نہیں تھا تو میں کس کو دکھاتی کہ میں پورا گھر سنبھال کر بیٹھی ہوں۔ میں نے شادی کے بعد اس گھر کا کوئی کام نہیں کیا۔ میرا ایک دیور تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، میرا اس پر تو دل ہی آ گیا تھا، وہ مجھ سے عمر میں کافی چھوٹا تھا لیکن وہ بہت حسین تھا۔ میرا شوہر مجھ سے کافی بڑا تھا، اس کی عمر 40 سال تھی، وہ زیادہ تر باہر ہی رہا کرتا تھا اور میں یہاں اس کا گھر سنبھال کر بیٹھی تھی۔ رات کو اکثر ویڈیو کال کرتا تھا، لیکن ویڈیو کال کا کیا فائدہ جب وہ میرے ساتھ ہی نہیں۔ وہ مہینوں بعد آتا تھا کچھ دنوں کے لیے اور پھر چلا جاتا تھا۔ ہم لوگ ایک ساتھ بھی نہیں گزار پاتے تھے، کیونکہ وہ جب آتا تو پھر کوئی رشتہ دار ان سے ہمارے گھر ملنے چلا آتا، انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کے دوست بھی بہت تھے اور ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے رہتے تھے، ان کے پاس میرے لیے تو بالکل وقت نہیں تھا، وہ تو مجھ پر ہی توجہ نہیں دیتے تھے۔ مجھے غصہ آیا تو میں ایک غلط راستے پر نکل پڑی، وہ راستہ صحیح نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ میرا دماغ بالکل بچوں والا تھا، میں ابھی خود کو ایک 16 سے 17 سال کی لڑکی سمجھتی تھی، اور جیسے 16 سال کی لڑکیوں کی حرکتیں ہوتی ہیں ویسا ہی میرا ذہن تھا۔ میرے دیور پر میرا دل آ گیا تھا، میں اس پر ڈورے ڈالنے لگ گئی تھی۔ جب میرا دیور آتا تو میں اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی ایسا کروں گی، لیکن کبھی کبھی دل کی خواہشات پوری کر لینی چاہیے۔ اور ویسے بھی میرا شوہر تو کافی مجھ سے دور تھا، وہ آتا بھی ہے تو کچھ وقت کے لیے، اور سارا وقت اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دے دیتا تھا۔ میرے شوہر کو تو صرف گھر کی ذمہ داری ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ بنا کر رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا۔ میں اپنے باپ کو بہت منع کیا تھا کہ میری اس جگہ پر شادی نہیں کریں، میرا ایسے مرد کے ساتھ گزارا نہیں، لیکن میرے باپ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ وقت تو گزرتا ہی جا رہا تھا، وقت کو ہم کسی بھی طرح سے نہیں روک سکتے تھے۔ میری زندگی بہت عجیب سی ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میرا خیال رکھ سکے، یا میں اس کا خیال رکھ سکوں جو میری پرواہ کرے۔ مجھے بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں صرف میرا دیور ہی تھا جو مجھ سے پوچھ لیتا تھا، کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ کیا آپ نے کھانا کھایا؟ مجھے اس کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی۔ میں سوچتی تھی کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ میرا اپنے دیور کی باتوں پر دل آ گیا تھا، میں اس کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ عمر میں تو وہ مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھا۔ وہ تو مجھے میرے شوہر کا بھائی بھی نہیں لگتا تھا، اس کی شکل میرے شوہر سے بہت زیادہ مختلف تھی، یہاں تک کہ میں سوچتی تھی کہ کاش میری شادی میرے شوہر کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی سے ہو جاتی تو وہ میرے ساتھ تو رہتا، میری نظروں کے سامنے، اور کبھی مجھ سے دور نہیں جاتا۔ ہاں، میں جانتی تھی یہ سوچنا میرے لیے بہت غلط ہے، لیکن میں اپنے خیالوں کو قابو میں نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے دیور کے لیے جذبات رکھنے لگ گئی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبات بڑھتے گئے اور مجھے غلط راستے پر جانے پر مجبور کرتے رہے۔
میرا دیور کچھ دنوں کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہوا تھا۔ میرا تو اس کے بنا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے، لیکن اس نے کہا کہ اس کا ارادہ 1 ہفتہ باہر رہنے کا ہے۔ میں اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا چلو کوئی بہانہ بنا کر اسے واپس بلاتی ہوں۔ میں نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا اور اپنے دیور کو کال ملائی اور کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ، مجھے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے دیور نے میری باتوں کو نظر انداز کر دیا اور کہا جی بھابھی میں آ جاؤں گا، 3-4 دنوں میں آپ ایسا کریں اماں کے ساتھ جا کر دوائی لے آئیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ تو آیا۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور کہا عمر اتنے دنوں سے باہر گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے کام بھی نہیں ہو رہے۔ باہر سے سامان لانا ہوتا ہے تو گھر میں کوئی موجود نہیں ہوتا، مجھے ہی سامان لینے جانا پڑتا ہے، اور باہر کے عجیب عجیب لوگ مجھے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے شوہر کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے میرے دیور کی کھچائی کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا دیور اسی دن گھر واپس آ گیا اور اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون پہنچا۔ پھر میں کچن میں چلی گئی اور کچن میں جا کر اپنے دیور کی پسند کا کھانا بنانا شروع کیا تاکہ وہ دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے منا لوں گی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا، تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے آج بہت ہی خوبصورت دکھنا تھا تاکہ میرے دیور کی نظریں اپنی بھابھی پر ٹکی رہیں۔ میں جیسے ہی کھانا لے کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی، وہ تو اس قدر ناراض تھا کہ اس نے مجھ سے سیدھے بات تک نہیں کی اور کہا کہ آپ یہاں کھانا رکھیں اور چلی جائیے یہاں سے۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا دیور اس وقت مجھ سے ناراض ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس کا اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر میں اپنے دیور کو منانے کے لیے ترکیب سوچنے لگی۔ آخر مجھے یاد آیا کہ میرے دیور کو برگر بہت پسند ہے، تو رات کو میں نے برگر منگوایا جو میرے دیور کو بہت پسند تھا۔ میں نے سوچا شاید اب اس سے میرے دیور کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن میں بہت خوش تھی کہ میرا دیور واپس گھر آ گیا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ وقت گزار سکوں گی، ورنہ میں تو اکیلی اس گھر میں رہ رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ میں برگر لے کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور اس کو کہا مجھے معاف کر دو، میرا تمہارے بنا دل نہیں لگتا تھا، تم اپنی بھابھی کو سمجھتے ہو نا۔ میرے دیور کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا اور کہنے لگا اچھا بھابھی، اگلی بار جب میں جاؤں گا تو آپ دوبارہ کچھ ایسا نہیں کریں گی، میں جلدی آ جاؤں گا۔ میں نے اس وقت تو کہہ دیا ٹھیک ہے، تم اگلی بار چلے جانا اور میں تمہارے بھائی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس بات پر میرے دیور نے اپنا غصہ ختم کیا اور اس نے برگر کھایا۔ برگر کھانے کے بعد میں نے اپنے دیور کو اپنے گلے سے لگایا۔ جب میں نے اپنے دیور کو اپنے گلے سے لگایا تو مجھے اسے گلے کے ساتھ لگا کر بہت سکون ملا۔ میں کچھ وقت اپنے دیور کو اپنے گلے سے لگا کر بیٹھی رہی، اس کے خیالوں میں گمسم سی ہو گئی۔ میں جانتی تھی میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرا دل سمجھتا نہیں تھا، اس لیے میں اپنے دل کی سنتی رہی۔ اگلی صبح میں سو کر اٹھی اور تیار ہو کر کمرے سے باہر گئی۔ میں نے اپنی ساس کو اٹھایا، پھر ناشتہ بنایا کیونکہ سب میرے ہی ہاتھوں کا ناشتہ پسند کرتے تھے، اس لیے مجھے ناشتہ بنانا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ ناشتہ بنا کر میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور کہا دیور جی آپ بھی ناشتہ کر لیں، اور دیور نے کہا میں سب کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں نے سوچا اگر سب کے ساتھ باہر بیٹھیں گے تو مجھے اپنے دیور کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں نے اسے جھوٹ بولا کہ کوئی بھی باہر نہیں کھا رہا، سب اپنے اپنے کمرے میں ناشتہ منگوا رہی ہیں۔ تو اس بات پر میرا دیور چپ ہو گیا اور کہتا ہے بھابھی آپ میرا ناشتہ میرے کمرے میں لے آئیں، اور میں اڑتی اڑتی گئی اور اپنے دیور کے لیے ناشتہ لے آئی۔ دیور نے ناشتہ کیا، میں اس کے سامنے بیٹھی۔ میرا دیور ناشتہ کرتا گیا اور میں صرف اسی کو ہی دیکھتی رہی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میرے دیور نے ناشتہ کر لیا تو میں نے اپنے دیور سے کہا دیور جی کافی دن ہو گئے، ہم باہر گھومنے نہیں گئے، آج ہم دونوں چلیں۔ تو میرے دیور نے کہا بھابھی میں آج بہت مصروف ہوں، کسی اور دن کا پروگرام بنا لیں۔ تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اپنے دیور کو دوبارہ کہا دیور جی مان جائیے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، کبھی آپ میری بھی تو سن لیا کریں، میں آپ کی بھابھی ہوں، اگر آپ کے بھائی کو پتہ چلے گا کہ آپ میری بات نہیں مانتے تو ان کو کتنا برا لگے گا۔ ساتھ ہی میرے دیور نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھابھی، آپ تیار ہو جائیں، ہم دونوں تھوڑی دیر میں باہر گھومنے جاتی ہیں۔ مجھے اپنے دیور کی یہی تو باتیں بہت اچھی لگتی تھی، وہ جلدی سے میری باتوں میں آ جاتا تھا
دل ہی دل میں میرا پیار اپنے دیور کے لیے اور پھر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس کی باہوں میں چلی جاؤں۔ پھر ایک دن ہم گھر بیٹھے تھے کہ اچانک سے میرے دیور کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی ہم نے اپنے دیور کی شادی نہیں کرنی۔ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے، اس کی عمر نہیں کوئی شادی کی۔ گھر والوں کو تو رشتہ بہت پسند آیا، لیکن میں نے تو فساد ڈال دیا کیونکہ میں اپنے دیور کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے دیور کی شادی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی۔ میں روتی روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنی دیر میں میرا دیور میرے پیچھے آیا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ بھابھی دروازہ کھولیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ کے ہاں کیے بغیر میں یہ رشتہ نہیں کروں گا۔ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ میں نے دروازہ کھولا اور میرا دیور اندر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک عجیب سی حرکت کی جو مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ میرا دیور میرے پاس کھڑا تھا، میں اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میرا دیور مجھے چپ کرا رہا تھا، لیکن میں روتی رہی اور کہنے لگی، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ تم میرے دیور ہو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر میرا دیور تو حیران ہو گیا۔ وہ تو جیسے ایک جگہ تھم سا گیا ہو اور جلدی سے مجھ سے دور ہو گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں آپ کا دیور ہی ہوں، آپ اتنی عجیب عجیب باتیں کیوں مجھ سے کر رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کال کریں، ان سے تھوڑی دیر بات کریں، شاید اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے ہی میرے دیور نے کہا تو میں نے اس کو فوراً جواب دیا، نہیں، میرا ان سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میرا دل ہے کہ صرف میں تم سے باتیں کرتی رہوں۔ مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے اور تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے کہیں نہ جانا۔ تو میرے پاس رہو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا دیور تو چونک گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولے جا رہی ہوں۔ میری زبان میرے قابو میں نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی شاید میرا دیور اب مجھ سے نفرت کرے گا، وہ مجھے پاگل سمجھے گا، لیکن میں پھر اس کے ساتھ ہی چپکی جا رہی تھی۔ اچانک میرے دیور نے مجھے دور کیا اور اس کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس اس کمرے میں آ گئی۔ آ کے کہنے لگی، بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، چلو اٹھو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ مجھے لگا کہ میرے دیور نے ساری باتیں اپنی ماں کو بتا دی۔ میں بہت ڈر چکی تھی۔ اگر میری ساس نے یہ ساری باتیں میرے شوہر کو بتا دی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ تو میں آگے سے چپ رونے لگی، کہنے لگی، میرے سر میں بہت درد ہو رہی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری ساس کافی دیر میرے پاس بیٹھی رہی اور پھر کہتی ہے، چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ مجھے راشد نے کہا تھا کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے تمہارا پتہ لینے آ گئی، کیونکہ اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ شکر ہے کہ راشد نے میری ساس کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ آج تو مجھے طلاق ہو جاتی۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میرا دل سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ دن میں اپنے کمرے میں بند رہی۔ میں نے باہر جانے کا نام نہیں لیا کہ اگر باہر جاؤں گی تو میرا سامنا میرے دیور سے ہوگا تو میری زبان اور جذبات دونوں قابو میں نہیں رہیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرا دیور میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، بھابھی کیا کافی زیادہ طبیعت خراب ہے آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کیا ہے؟ باہر آیا کریں، سب سے ملا کریں، ایسے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک رہا کرے گی اور آپ کا ذہن بھی ادھر ادھر لگا رہے گا۔ ایسے خود کو کمرے میں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ میرا دیور میرے پاس آیا ہے۔ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مجھے میری طبیعت بالکل ٹھیک محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے دیور کو کہا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، آپ کے کہنے پہ میں ضرور باہر آؤں گی۔ میرا دیور نے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی اور بتایا کہ میرا ایک اور رشتہ آیا ہے، اگر آپ ٹھیک ہیں تو ان کے گھر جانا ہے، کیا آپ ساتھ چلیں گی؟ میرا دیور اتنے پیار سے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسے منع نہیں کر پائی۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گی، میں ضرور جاؤں گی ساتھ اور آپ کا رشتہ پکا کر کے آؤں گی۔ میرا دیور اس بات پر بہت خوش ہو گیا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ پھر میرا دیور باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے پاگل ہونے لگ گئی کہ میں نے ایسا کیوں کہا، میں کیسے اس کا رشتہ پکا کر سکتی ہوں؟ سوچنے لگی کہ میں کیا کروں، کیسے وہ رشتہ توڑوں۔ میرے دماغ میں بہت سے سوال چل رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے خود کو پرسکون کیا۔
میں جلدی سے تیار ہوئی کیونکہ مجھے دیور کے کہنے پر اس لڑکی کے گھر پر جانا پڑنا تھا۔ میں نیچے آئی، سب گھر والے تیار تھے، ہم سب اس لڑکی کے گھر چلے گئے۔ لڑکی کا گھر تو کافی عالیشان قسم کا تھا۔ میری ساس دیکھ کر کافی حیران ہوئی، کتنے اچھے خاندان سے میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ لیکن میں نے کہا میری ساس کو خوش ہونے دو، رشتہ تو میں توڑ کر رہوں گی۔ ہم لوگ اندر گئے تو ان لوگوں نے ہماری کافی خاطر توازی کی، تو پھر میں بہانے سے لڑکی کو علیحدہ لے گئی اور کہا کہ مجھے اپنی ہونے والی جٹھانی سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو وہ علیحدہ آ گئی اور ان سے کہا ان کا بیٹا ٹھیک نہیں، وہ بیمار ہے، تو اس وجہ سے وہ کوئی بھی لڑکی سے اس کی شادی کروانے پر تلی ہے۔ تم ایسا کرو کہ منع کر دو ورنہ ساری تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی تو کافی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی میری ماں کو پتا چلا تھا کہ لڑکا کافی اچھا کماتا ہے، اس لیے میری ماں نے ہاں کر دی۔ تو پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ نے ہمیں بچا لیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، ورنہ میری تو زندگی خراب ہو جاتی۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی طرف سے پیغام آیا اور پتا چلا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ سارے گھر والے کافی اداس تھے لیکن میں بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد سب لوگ کسی شادی میں گئے تھے، میرا دیور اور میں صرف گھر پر اکیلے تھے، تو میرا دل کچھ مستی کرنے کو کر رہا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، میرا لباس بھی کچھ گندا تھا۔ میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ جیسے ہی میں اندر کمرے میں گئی تو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بولا ہوا ایک جھوٹ وہ سچ ہو گیا ہے۔ مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے جو بولا تھا وہ سچ ہو گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، میرا دیور خون کی الٹیاں کر رہا تھا، اس کی حالت بری تھی۔ میں نے بولا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ میں کافی ڈر گئی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا دیور کہنے لگا آپ گھر میں کسی کو مت بتائیں، میں کافی بیمار ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کا گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ میں نے کہا چلو اٹھو، میں تمہیں ہسپتال لے کر جاتی ہوں، تمہارے ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہوں، پتہ چل جائے گا، تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ مان لو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، بھابھی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں اسے لے کر ہسپتال آئی تو پتہ چلا کہ اسے تو کینسر ہے، اس کے پاس صرف کچھ ہی مہینے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت رونے لگی، لیکن مجھے اس وقت اپنے دیور کو حوصلہ دینا تھا۔ میں نے دیور کو بہت حوصلہ دیا، میں نے کہا تم پریشان مت ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہارا علاج کروائیں گے مہنگے سے مہنگے ہسپتال میں۔ میرے دیور نے کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ گھر میں کسی کو نہیں بتائیں گی، ورنہ گھر والے سب پریشان ہو جائیں گے، اور ماں کی تو حالت پہلے سے نہیں ٹھیک، وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گی کہ ان کے بیٹے کو کینسر ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اس کے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو ضرور بتاؤں گی، انہیں بھی تو علم ہونا چاہیے کہ پتہ وہ کوئی راستہ نکال دیں اور تمہیں وہاں پر بلا لیں، ادھر تمہارا علاج ہوگا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس نے کہا میں بھائی کو نہیں بتاؤں۔ مجھے اپنے دیور کی یہ بات ماننی پڑی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے اپنے دیور کا بہت خیال رکھا۔ 2 مہینے وہ زندہ رہی، میں اس کی بہت خدمت کرتی، دوائیاں اسے وقت پر دیتی رہی۔ سوچا تھا کہ اس کی کسی لڑکی سے شادی کروا لیتی ہوں تاکہ وہ یہ خوشی بھی دیکھ سکے، لیکن کوئی بھی لڑکی اسے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میں نے اس وقت کیوں جھوٹ بول دیا۔ وہ جھوٹ سچ ثابت ہو چکا تھا۔ میں نے دیور سے معافی مانگی، میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، رشتہ میں نے توڑوایا تھا، میں نے اس لڑکی کو تمہارے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مجھے نہیں پتا وہ میرا بولا ہوا جھوٹ سچ ہو جائے گا۔ میرے دیور نے کہا بھابھی کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا لیکن میں سچ میں بھی بیمار تھا، آپ نے وہ جھوٹ بولا لیکن میں سچ میں بیمار تھا، شاید میری موت کا وقت مہینوں میں ہی آ جائے گا، اچھا ہے اس بیچاری کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، آپ نے تو اس کی زندگی بچائی ہے ورنہ میرے بعد یہاں رلتی رہتی۔ مجھے اپنے دیور کی باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا۔ میرے دیور نے کہا بھابھی بھائی باہر کے ملک ہوتے ہیں تو انہیں ادھر کے حالات کا کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو آپ میرے بعد اس گھر کو سنبھال کر رکھیں گی، میری ماں کا بہت خیال کریں گی۔ میں نے اپنے دیور سے وعدہ کیا میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھوں گی۔ اتنی دیر میں میرا دیور میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا افسوس مجھے بہت ہوا تھا، لیکن زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نے آج مرنا ہے تو کسی نے کل کو مر جانا ہے۔